چلے راجہ صاحب السلام علیکم، کیسے خیریت سے ہیں؟ السلام ٹھیک ہیں آپ؟ علیکم سر آپ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ صحیح ہیں انشاءاللہ؟ تازہ خوش ہیں آپ؟ جناب اگر آپ خوش ہیں تو ہم بھی بہت خوش ہیں، اللہ آپ کیونکہ کو ہم تو عزت دے، آپ کے جانے والے۔ اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی۔ اصل بھائی آپ نے جیسے کہا ہے کہ آج کال مختصر لینی ہے، تو ہم، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ جب بھی جمعے کا پروگرام کریں گے میں لازمی آؤں گا۔ تو سوالات آج تھوڑے لمبے تھے، میں کوشش کروں گا کہ آپ آج کی کال میں مینج کر سکیں۔ چلیں تو چلیں پہلے آپ۔ تو میں مختار سکتی کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا ہم، کہ اس پہ تو اجماع ہے ہمارا کہ اپنا انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو قتل کیا، اور ہم، آپ کے بہت سارے جو پروگرام ہیں ان میں آپ نے بتایا ہے کہ عزاداری کے فضائل، امام حسین علیہ السلام پہ رونے کے فضائل آپ نے بتائے ہیں۔ ہم۔ تو آپ بتائیں کہ اگر رونے کے اتنے فضائل ہو سکتے ہیں تو کیا امام کے جو قاتلین ہیں ان کو مارنے کی کوئی اجر ثواب نہیں ہے ان کے پاس؟ اور پھر ان کا آپ کو پتہ بھی ہے، آپ نے زیارت بھی کی ہوئی ہے ان کی مسجد کوفہ میں، باقاعدہ روزہ میں بھی نے بنا زیارت ہوا ہے میں تو زیارت نہیں میں زیارت نہیں اچھا، اچھا تو مسجد اچھا کوفہ میں تو آپ نے دیکھا ہوگا۔ دیکھیں، ہم اگر کہتے ہیں نا مختار کے متعلق ہمارا موقف وہی ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا موقف ہے، ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ مختار کے کام اچھے تھے۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے ایک شخص کے عقائد صحیح نہ ہو لیکن اس کام اچھے کرے، وہ دنیا میں بہت ہوتا ہے اس طرح۔ کہ مثلا جارج بش صاحب تھے نا، جارج بش امریکہ کے جو صدر گزرے ہیں، وہ عیسائی ہے لیکن اس نے ایک اچھا کام کیا۔ صدام جو اتنا برا آدمی تھا، اس نے اس کو ہٹا دیا۔ اب لوگ زیارت جاتے ہیں، وہاں پہ اربعین ہوتا ہے، حوضہ آزاد ہو۔ پہلے کوئی حوضہ میں پڑھنے کے نہیں جا سکتا تھا صدام کے زمانے میں۔ تو آدمی برا ہو سکتا ہے لیکن اس کے کام اچھے ہو سکتے ہیں۔ تو ان کا کام جو ہے، میں نہیں کہتا کہ اس نے جو قاتلین کو قتل کیا وہ اچھا نہیں تھا۔ یہ کتاب دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کی آپ تصدیق کریں، اہل بیت علیہ السلام کی باتوں کی تصدیق کریں، دین یہی ہے۔ اب اپنے سے عقیدہ بنائیں ذاکرین، وہ تو بھائی کفر ہے جو آدمی اپنے سے عقیدہ بناتا ہے۔ میرے بھائی، میں نے جو بھی کہا ہے اہل بیت علیہ السلام کے فرمائشات کے مطابق کہا ہے۔ یہ کتاب ہے کیا؟ اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی، ٹھیک ہے نا؟ چاپ ایران، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 148، المختار ابن ابی عبیدہ، مختار ابن ابی عبیدہ۔ المختار کان یکذب، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کان المختار یکذب علی علی بن الحسین علیہ السلام، مختار حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام پہ جھوٹے تہمتیں باندھتے تھے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں مزید میں پیش کروں کہ یہ صحیح حدیث ہے سر مولا بالکل کی؟ اس طرح کا حدیث ایک نہیں کہ ایک حدیث ہے، ایک حدیث ہے۔ اور فرمایا کہ اور یہ بھی ہے ساتھ کہ مختار کو گالی نہ دیا کرو۔ امام باقر علیہ السلام نے لا تسب، مختار کو گالی نہ دیا کرو، فإنه قتل قتلتنا، اس نے ہمارے قاتلین کو قتل کیا، وطلب بثارنا، اس نے ہمارا انتقام لیا، وزوج اراملنا، اور اس نے ہماری یتیموں، ہمارے بیواؤں کی اس نے شادی کرایا ہے، وقسم فینا المال علی الاسرہ، اور جب ہم تنگ دست تھے تو اس نے ہمیں مال دیا۔ تو یہ بھی ہے اس کے متعلق۔ اور اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک منٹ بھائی، آخرت میں اسے بھائی آخرت جو ہے نا، آخرت میں، اور وہ شیعہ نہیں تھا بھائی، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شیعہ تھا۔ اب ملاحظہ فرمائیے، پھر اسی کتاب میں صفحہ نمبر 549 میں دیکھیں، صفحہ نمبر 549 میں قال ابو عبداللہ علیہ السلام ان اہل بیت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس۔ ہم اہل بیت سچے لوگ ہیں، صادق ہیں، لیکن ہمیشہ ایسے اشخاص ہوتے ہیں جو ہمارے متعلق جھوٹی باتیں بناتے ہیں، اور ان کی جھوٹ کی وجہ سے ہماری صدق کے اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کون کون جھوٹ باندھتے تھے، اس میں سے یہی ہے کہ وَكَانَ ابو عبداللہ الحسین ابن علی علیہ السلام قد ابتلی بالمختار، امام حسین علیہ السلام مبتلا ہو گئے تھے مختار کی مصیبت سے، بھلے مختار کی مصیبت سے، کہ مختار ان کو اذیت کرتے تھے اور ان کے مطابق جھوٹ باندھتے تھے۔ اور پھر یہ اور بھی اس کے کرتوت ہیں جو اچھے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ کسانی تھا نا،
سب نے روایت کی. شیعہ کتب مخالفین کے کتب میں یہی ہے. یہ شخص کیسانی تھا، اور کیسانی بھی یہ اتنا عقیدہ اتنا شاید نہیں تھا اس کا واقعاً، اس پہ سیاست کی وجہ سے اس نے کیسانیت کا جو ہے عقیدہ بنایا تھا. کیونکہ ایک منٹ میں آپ کو دکھاؤں. یہ شیخ صدوق نے علل الشرائع میں نقل کیا. یہ ملاحظہ فرمائے علل الشرائع میں، علل الشرائع چاپ نجف الاشرف. یہاں پہ امام حسن علیہ السلام کو کیوں صلح کرنا پڑا معاویہ سے، یہاں پر صفحہ نمبر 221 میں روایت میں یہی ہے کہ مختار، امام حسن علیہ السلام جب زخمی ہو گئے تھے تو مختار نے اپنے چچا کو کہہ دیا، بلی اپنے چچا سے کہہ دیا تعال حتى ناخذ الحسن ونسلمه الى معاویہ فيجعل لنا العراق. بلی آؤ ہم امام حسن علیہ السلام کو پکڑ کے معاویہ کے حوالے کرتے ہیں، اور معاویہ ہمیں عراق کا گورنر بنا دے گا، اور ہم جو ہے لوگوں کی جان بھی اس طرف بچائیں گے، لڑائی بھی جھگڑا بھی نہیں ہوگا. تو شیعوں کو جب پتہ چل گیا تو شیعہ قتل کرنے لگے مختار کو. یہ کب کی بات ہے؟ یہ سن 40 کی بات ہے. اس زمان میں یہ نوجوان تھا، سن 40 کی بات ہے. اس کو قتل، پھر یہ اس کے چچا نے اس کو جان چھڑا دیا، یہ اس کو قتل ہو جاتا ہے یہ. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اچھا یہ مختار کے مطلب. مزید کچھ بولیں بھائی؟ اچھا، مزید یہ ہے کہ امام جیسے کہ آپ کو، ہم سب کو پتہ ہے کہ جو مظالم امام مظلوم پہ ہوئے وہ کسی پہ نہیں ہوئے، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کائنات کا کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو 10 محرم کو مولا پہ نہیں ہوا. اب مسائل جو لوگ سناتے ہیں تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کی تشریح کہاں پہ ہے، یہ کون سی روایت ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ امام کا فرمان ہے، امام جعفر صادق کا یا پتن کون سے امام کا وہ بتاتے ہیں. ان سلام اللہ علیہ نے بتایا کہ آپ ہماری کوئی بھی مصیبت پڑھ دیں، یا اس کی تحقیق کریں یا نہ کریں، وہ بالکل ٹھیک ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ مصائب میں جو ہم لوگ کوئی بھی بس پڑھ دیں تو وہ ٹھیک ہی ہوگی؟ نہیں نہیں، اس تو کوئی روایت نہیں کہ آپ جو مرضی پڑھیں، اس طرح تو نہیں ہے. جو مرضی پڑھیں، یہ اکثر پڑھتے ہیں سر. ہم نے کوئی ایسی روایت نہیں دیکھی جو مرضی پڑھیں. اس طرح نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی مصیبت پڑھیں اس کے نہیں. آپ شعر پڑھیں اہل بیت علیہ السلام کے مصائب پر. آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے بھائی، جھوٹی بات نسبت دینے گناہ کبیرہ ہے. اور پھر امام سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹی بات نسبت دینا یہ گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ نہیں کہہ سکتے کبھی. اس میں یہ جھوٹ دیکھیں، جھوٹ جن مسائل میں آپ جھوٹ کہہ سکتے ہیں نا، وہ اس میں تصریح ہے کہ مثلا ایک شخص کی جان بچانے کے لیے آپ جھوٹ کہہ سکتے ہیں، 2 شخص میں مصالحہ کرنے کے آپ جھوٹ کہہ سکتے ہیں. جن مسائل میں جھوٹ کہنے کی اجازت، مسائل میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے بھائی، یہ کیا بکواس ہے. ان کے سچے مصائب کم ہے بھائی، آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے پڑتی ہے. وہ خود بھائی یہ فراڈی ہے نا، ان کو خود رونا نہیں آتا. مصائب پڑھتے ہیں، خود کو رونا نہیں آتا. کہتے ہیں شاید یہ مصیبت میں کوئی نہ سچی جو مصیبت پڑھتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سچی مصیبت پڑھیں تو لوگ روئیں گے نہیں. یہ سب بکواس ہے. سچی مصیبت میں وہ لوگ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان کے سچی مصائب اتنے دل خراش ہیں، آپ ان کو پڑھیں، لوگ روئیں گے بھائی، لوگ برداشت نہیں کر سکیں. واللہ مقتل جو ہمارے پاس ہے، ہم مقتل اگر پڑھتے ہیں تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. پڑھنے سے برداشت نہیں کر سکتے، یعنی چیخ مار کے ہم کیا ہو جاتے ہیں، ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو یہ اور لوگ بھی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ جانتا برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ سچ پڑھنے میں کیا ہے کہ آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑ رہا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ فراڈی، یہ جاہل ہیں، یہ خود نہیں روتے. ان کو یہ سوچتے ہیں کہ شاید اگر ہم یہ سچی باتیں پڑھیں تو لوگ نہیں روئیں گے، لوگوں کو عادت ہو گئی ہے، ہم کوئی نئی چیز لے کے آئیں تو سچی تو نہیں ملے گا ان کو، جھوٹ ہی ملے گا. دوسرا مجھے
آپ سے ایک شکایت ہے جی اور میری شکایت بالکل جائز ہے اور میری سب سے بڑی شکایت یہ ہے ابھی آپ نے پروگرام کیا ہے اس کے بعد کل آپ پروگرام کر رہے ہیں آپ کے ہزاروں کی تعداد میں ویڈیو کلپس بن رہے ہیں ٹھیک ہے جی پہلے میں سوال سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ پاکستان میں جو لوگ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں جو بچیاں بچے یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں یہ سارے پسماندہ علاقوں سے ہیں اور غریب گھروں سے ہیں ہوں ان لوگوں کے اوپر ایک چھاپ لگی ہوئی ہے وہ جہالت والی وہ ان کے اندر سے آپ نہیں نکال سکتے خاص کر مذہب کی جو اب میں بات کر رہا ہوں ہوں اب آپ نے اتنے پروگرام کیے اب ایک کوئی بھی جاہل بندہ اٹھ کے میں معذرت کے ساتھ میرے آپ انتہائی قابل احترام ہے کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے اللہ یاری جو ہے جی وہ تو MI6 کا ایجنٹ ہے نہ نہیں سننی اس کی بات تو 5 دن بعد وہ دوسری جگہ مجلس کرتا ہے تو وہ کہتا ہے دیکھا اللہ یاری نے کچھ جواب دیا ہے میں سچا تھا نا اگر وہ سچا ہوتا تو وہ جواب دیتا اب آپ تو کہتے تو آپ تو اپنی ذات کا آپ دفاع کرتے ہی نہیں ہیں اپنے بارے میں بات نہیں کرتے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور یہ جو جتنی محنت آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ پس پشت چلی جاتی ہے یہ ہوں میں ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں ابھی کچھ دن پہلے شہنشاہ نقوی صاحب کا ایک بیان آیا جس میں آئی تھنک ہو سکتا ہے کہ میں نے وہ سنا بیان تو مجھے یوں لگا شاید وہ اشارہ آپ کی طرف ہے ہو سکتا ہے آپ کی طرف نہ ہو اور میں وہ فرما رہے ہیں جی کہ زیارت عاشورہ جو ہے نا زیارت عاشورہ یہ ایران ٹی وی سے امام خمینی کے بعد نشر نہیں ہوئی کیونکہ وہاں پہ لوگوں کی دل آزاری ہوتی تھی بی بی فاطمہ کی شہادت کے بارے میں انہوں نے بتایا جی کہ جی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بارے میں انہوں نے بتایا نام نہیں لینے چاہیے اس طرح دل آزاری ہوتی ہے اور اس طرح کی اور باتیں کی اور ہمارے جسم کا ٹکڑا اور چلے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو اور ہم اسی چیز کے قائل بھی ہیں اور آپ کا بھی یہی تربیت رہی ہے آپ نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ایسی بات نہ کریں لیکن جناب میرا یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ شہنشاہ نقوی صاحب یہ تو کہتے ہیں زیارت عاشورہ نہیں پڑھنی چاہیے یہ دل آزاری ہوتی ہے لیکن جب امام زمانہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو لہجہ اختیار کیا جاتا ہے اس پہ نہیں بولتے اس کی انہوں نے ساتھ بات نہیں کی جناب ابو طالب علیہ السلام پہ آج کے دن بھی مساجد میں وہ باقاعدہ خطبوں میں کہا گیا ہے کہ وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ مولا ابو طالب علیہ السلام تو مسلمان ہی نہیں اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں اچھا اس کے علاوہ جو توہین کی جاتی ہے رسول کے والدین کی یا دیگر ہمارے ائمہ کرام کی ان کی والدہ کی توہین کی جاتی ہے اس پہ تو انہوں نے بات ہی نہیں کی اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ علماء کہ ہم حسن اللہ یاری کو آن نہیں کرتے میں تو وہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ پہلے یہ ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ انہیں کون آن کرتا ہے ہوں انہیں بھی کوئی آن نہیں کرتا حسن اللہ یاری کا یہی قصور ہے نا ابھی جو آپ کام کر رہے ہیں میں یہ نہیں مجھے اللہ معاف کرے کہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کی تعریف کروں خدا وہ وقت نہ لائے میں وہ بات کر رہا ہوں جو ایک حقیقت ہے اس وقت ہمارے کئی بچے جو تھے وہ غالی اور مقصر بن رہے تھے میں خود غالیت کی طرف جا رہا تھا جناب ٹھیک ہے جی تو ابھی یہ جو ہماری آگے فریش نسلیں آنے والی ہیں انہیں آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں جب آپ کہتے تھے کہ یہ وابیت ہے میں خود آپ کا مخالف تھا میں کہتا تھا کہ یہ حسن اللہ یاری کیا بات کرتا ہے کہ یہ وابیت یا علم شاہ نقوی وہ ہمارا ڈیفینڈر ہے وہ یہ کیا لیکن اب تو وہ یہ کھل کے آپ کی مخالفت میں تو یہ کھل کے اب سامنے آ گئے یہ تو واقعی پتہ چل رہا ہے وابی ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ احمد حسن اللہ یاری کو تکفیر حسن اللہ یاری کو آن نہیں کرتے جی کہ وہ تکفیر کر رہے ہیں میں یہاں پہ یہ سوال کرتا ہوں یہ جو لوگ میرا مخاطب وہ لوگ ہیں جو حسن اللہ یاری کے اوپر پروپیگنڈا کر رہے ہیں میں ان سے مخاطب کر رہا ہوں کہ اگر حسن اللہ یاری نے پہلے تو یہ بتائیں تکفیر کیا کی ہے میں تو سب سے پہلے یہ سوال کرتا ہوں چلے اگر حسن اللہ یاری کا آپ کہہ رہے ہیں 1 منٹ کے لیے مانے حسن اللہ یاری اگر تکفیر کر رہے ہیں تو جو لوگ یہ ہمیں وہی بات کر رہا ہوں کہ انہیں ہمارے ائمہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں یہ تکفیر نہیں ہے انجینئر محمد علی مرزا کی آج بھی وہ ویڈیو اس وقت نیٹ پہ موجود ہے جس میں اس نے امام زمانہ کی توہین کی ہے اس کے علاوہ اور بہت سے ان کے ہیں تو وہ تو نہیں اپنے لوگوں کو کہتے کہ ابھی ایک بندہ ہے احمد باکسر وہ انجینئر مرزا کے پاس وہ گیا ادھر اس کی وہاں پہ گیلری پہ جا کے وہ اس نے غلط حرکت کر تو اس کے بعد اس نے امام زمانہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انتہائی
نازیبا قسم کی گالیاں دی، تو آج تک اس بندے کے بارے میں کسی سنی نے نہیں کہا ہم اسے اون نہیں کرتے، وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہاں پہ دکھ اس چیز کا ہے کہ سن اللہ یاری نے کیا کیا، آپ نے ایک کتاب کھولی ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے نا، آپ نے کہا یہ کتاب ہے بھائی، یہ حدیث ہے، یہ متواتر ہے، یہ صحیح ہے، یہ لکھی ہوئی ہے، آپ اس کا جواب دے دیں۔ اس میں آپ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ تکفیر کہاں ہو رہی ہے، کس جگہ پہ تکفیر ہو رہی ہے، تو جی وہ صحیح یہ کیا فرمایا۔ ہوتا ہے؟ اور کیوں نہیں آپ اس کے کم از کم اپنی ذات کے اوپر تو آپ بات کریں۔ آ، جی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں نا بھائی، دیکھیں میرے متعلق میں ان کا اصل پرابلم کیا ہے ان لوگوں کا، یہ جو ہمارے شیعہ مولوی ہیں بھائی، ان کا دین ایمان ہے ایرانی گورنمنٹ اور ان کے مراجع، ان کو اہل بیت علیہ السلام سے کام نہیں ہے، ان کو احادیث سے، روایات سے، اہل بیت علیہ السلام کے فرمودات سے کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ ان کے پاس جو معیار ہے، دیکھیں وہ کیا ہے، وہ ایرانی گورنمنٹ ہے، اور اس کے بعد دوسرے درجے پہ مراجع ہیں، اور مراجع بھی سب ایرانی گورنمنٹ کے اختیار میں ہیں۔ تو کوئی بھی شخص اگر ایرانی حکومت کے مخالف ہو، ایرانی حکومت کا پرچار نہ کرے، تو ان کے لیے نزدیک وہ افسق الفساق ہوتا ہے، چاہے وہ تکفیر نہ بھی کرے نا، تکفیر نہ بھی کرے پھر بھی وہی ہوتا ہے۔ تو تو آپ عرض یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ دیکھیں یہ لوگ اگر میرے متعلق بات کرتے ہیں تو بہت دفعہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں پاکستان میں رہتا نہیں اور میں میڈیا کو فالو آپ نہیں نے کرتا۔ اپنی ذات کے بارے میں تو نہیں آج تک آنا، کتنی کتنی آپ نے نوٹس میں بھی باتیں لائی گئی ہیں کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے، آپ تو چلے اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں، آپ میں آپ جی کی خدمت میں ایک حدیث پڑھتا ہوں اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا، یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی، جلد نمبر 2۔ اچھا، یہ صفحہ نمبر 249 ہے، اس میں ایک باب ہے، ما اخذ اللہ علی المؤمن من الصبر علی ما يلحقه فيما ابتلي به او فيما ابتلى به۔ اچھا یہاں پر دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ اچھا، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان اللہ اخذ میثاق المؤمن علی بلایا 4، اللہ تعالیٰ نے مومن کے 4 مسائل پہ اس کا عہد لیا ہے، کہ اس کے 4 مسائل پہ اس کا امتحان لیا جائے گا، اس کو دنیا میں اذیت ہوگی 4 مسائل پر، مصیبتیں 4 ہوں گی اس کے ساتھ۔ یہ کون سا ہے بھائی؟ ایسرها مؤمن یقول بقوله یحسده، اس کا جو آسان ترین ہے کہ ایک دوسرا مومن جو بالکل اس کا عقیدہ ہے لیکن اس سے حسادت کرتا ہے، حسادت کی وجہ سے اس کو اذیت کرے گا، اس کی برائی بیان کرے گا۔ اور دوسرا ہے او منافق یقفو اثرہ، اور اس کے بعد کون ہے؟ ایک منافق آدمی ہے کہ بالکل ہر جگہ اس کے پیچھے چلتا ہے کہ اس نے کیا کہا، اس مومن نے کیا کہا ہے، تاکہ اس کی بات کا بتنگڑ بنا کے کوئی اس کا خطا نکالوں، کوئی مثلا، یا اگر کوئی صحیح بھی بات بھی کہی ہے تو میں اس کے بدنامی کرنے کے لیے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ او شیطان یغوی، یا شیطان ہوتا ہے دوست کی صورت میں، انسان کی صورت میں، وہ آتا ہے کہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، کہ آپ کو دوسرے راستے پہ لے کے جائیں۔ او کافر یرا جہادہ، یا کافر ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو قتل کرنا وہ اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں۔ تو 4 چیزیں، ایک ہے کہ شیعہ آپ سے حسادت کریں گے، منافق آپ کے پیچھے لگ جائیں گے، غالی وغیرہ نصیری یہ آپ کے پیچھے لگ جائیں گے تاکہ آپ کی باتوں میں سے کچھ ان کو مل جائے، تاکہ اس سے آپ کے وہ بدنام کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ شیطان انسان کی صورت میں آئیں گے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ لوگ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو یہ امام علیہ السلام کا قول ہے۔ اب یہ لوگ اگر میری وہ کرتے ہیں نا، میرے خلاف بات کرتے ہیں، تو یہ ہمیں اس سے، کیونکہ ان کے پاس دلیل تو کوئی نہیں نا۔ اگر یہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہو، دیکھیں تو وہ میرے لیے جواب دینا لازمی ہے۔ اگر میرا کوئی ایسا عقیدہ ہے جو مذہب کے خلاف ہے، جو دین کے خلاف ہے، یا میں نے کام کوئی ایسا کیا ہے جو دین یا مذہب کے خلاف ہے، وہ کر رہے ہیں، تو اس کا جواب دینا میرے لیے ضروری ہے۔ ان کے پاس میرے خلاف کیا ہے؟ میرا جو سابقہ ہے، گزشتہ ہے، الحمدللہ، میرا فیملی بیک گراؤنڈ سب کچھ، ان کے پاس میرے مخالفین کے پاس ذرہ برابر بھی کچھ بھی دبا نہیں، ایک ذرہ برابر کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ اس کو نکال کے کہہ دیں کہ بھئی اس آدمی کی بات نہیں سننا چاہیے اس لیے کہ یہ ایسا ہے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان لوگوں نے خوب ریسرچ کیا ہے۔ میرے جو مخالفین ہیں، جماعت عمریہ اور جماعت شیعہ، مراجع گروپ،
اور خامنئی گروپ، ان لوگوں نے بڑا ریسرچ کیا ادھر ہمارے شہر امریکہ کے، افغانستان، کہاں کا، ان لوگوں سے انہوں نے، ان کے انٹیلیجنس سروسز نے انٹرویو لیا ہے، بہت ہی انہوں نے کلوز انٹرویو، تاکہ ان کو کچھ مل جائے، لیکن ان کو کچھ نہیں ملا ہے۔ جن لوگوں کو میں 30 سال پہلے وہ بچپن میں وہ ان کو جانتا تھا، ان کے ساتھ جا کے پوچھنا، سوال کرنا کہ یہ کیسا آدمی ہے، ان کو کچھ نہیں ملا ہے بھائی، کچھ نہیں ملا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ اللہ آپ کی بلا کرے، اتنے سالوں سے میں میڈیا پر ہوں، اور الحمدللہ رب العالمین میں نے سچی باتیں کہی ہیں، جھوٹی بات نہیں کی ہے، اہل بیت علیہ السلام کا دفاع اور اہل بیت علیہ السلام کے فرمائشات کو شیعوں تک پہنچانا اور شیاطین کے شبہات کا جواب دینا۔ اگر یہاں پر میرا عقیدہ برا ہوتا یا میرے عقیدے میں اہل بیت علیہ السلام سے کوئی خلل ہوتا، یہاں پہ لائن لگ جاتی بھائی، لائن لگ جاتی علماء کی کہ آپ نے فلان جگہ یہ غلط بولا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اور فرمایا ہے کہ نہیں بھائی؟ اور بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ابھی ذاکرین دیکھ، ابھی ذاکرین کی کچھ تو غیرت ہے نا، میں سیدانی کے نکاح کے، ان بیچاروں کے پاس علم نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، وہ بیچارے ان کو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جیسے میں نے کہہ دیا کہ 12 امام نسجی، میں 12 اماموں کو نہیں مانتا، جب میں نے کہا کہ سیدانی کی نکاح ہو سکتی ہے، جائز ہے، ایسا ہے کہ بھئی آسمان زمین پہ گر گئی، جیسے میں نے پیغمبر کی نبوت کا انکار کر دیا، لائن لگ گئی ہے کہ بھئی آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اور بھائی یہ ان کے علماء ہیں، اگر میری باتوں میں کچھ، یعنی میرے استدلالات میں، میرے عقیدہ امامت میں، میرے عقیدہ قرآن میں، میرے عقیدہ توحید میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جن باتوں میں یہاں کہتا ہوں نا، اگر میں ان میں اشکال ہوتا تو اللہ جانتا ہے یہاں، کیونکہ میں نے ان کو بڑا دھچکا لگایا، میں نے مرجعیت کو، جو میں اب لوگ نہیں جانتے، ایران کے اندر، عراق کے اندر میں نے جو ان کا کشف عورت کیا، اور ولایت فقیہ کا علمی لحاظ سے کوئی اس طرح نہیں کر سکا ہے آج تک، اور کیونکہ میرے پروگرام میں، ابھی فارسی میں پروگرام نہیں کرتا، لیکن میں بڑا پاپولر ہوں فارسی زبانوں میں اور فارسی زبان کے ریلیجیس میڈیا میں، تو میرا بڑا اثر ہے، علماء وغیرہ میرے پروگرام کو بہت دیکھتے ہیں، تو میں نے جو ان کو جو ضرر پہنچایا وہ کسی نے نہیں پہنچایا علمی لحاظ سے، تو یہ لوگ بالکل بے بس ہیں، چاہے سیستانی گروپ ہو، چاہے سید صادق شیرازی گروپ ہو، چاہے خامنئی گروپ ہو، چاہے، یہ بالکل ہر لحاظ سے یہ لوگ بے بس ہیں۔ ہاں جھوٹ کہہ سکتے ہیں بھائی لیکن ان کے جھوٹ باتوں کا جواب دینا وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ کوئی جھوٹ بغیر دلیل کے کہتا نا، تو یہ عام آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ بغیر دلیل کی کوئی بات ہے، مثلا کہتا ہے وہ ایجنٹ ہے، بھائی آپ ان کو دلیل لانا چاہیے نا کہ میں ایجنٹ ہوں کیا میں تو ثابت تو نہیں کر سکتا کہ میں ایجنٹ نہیں ہوں، آپ ثابت کر سکتے ہیں بھائی، ابھی آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ ISI کے جاسوس نہیں ہیں، ثابت کر سکتے ہیں؟ کون ثابت کر سکتا ہے بھائی کہ میں نہیں ہوں؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ آپ کسی آدمی کو پکڑ، آپ ثابت کریں کہ آپ بھائی جاسوس نہیں ہے، وہ بیچارہ کیسے ثابت کرے گا؟ وہ تو سامنے والے کو البینۃ علی المدعی، وہ جو کہتا ہے کہ جاسوس ہے، ایجنٹ ہے، وہ اس کے لیے دلیل ہونا چاہیے، ان کے پاس دلیل ولیل کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی بلا وجہ۔ اگر دیکھو، اگر امریکہ کا یہی کام ہے کہ شیعہ مذہب کا بول بالا ہو، حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا دفاع کیا جائے، ٹھیک ہے نا، اگر CIA کا یہ ایجنڈا ہے کہ بھئی 12 اماموں کے دلائل کا بول بالا ہو، ان کے احادیث کی پرچار اور تبلیغ اور نشر ہو دنیا میں، تو میں تو دعا دوں گا کہ بھئی اللہ ثابت رکھے، اگر وہ CIA اللہ اس کو ثابت رکھے، اگر وہ امریکہ اللہ اس کو مزید ترقی دے، اللہ اس کو مزید، جو بھی دنیا میں اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ مذہب ائمہ اثنا عشر 12 اماموں کا کیا دفاع کیا جائے، ان کے مخالفین کے منہ کالا کیا جائے اور شیعوں کا سر بلند کیا جائے، اگر کسی کا یہ ایجنڈا ہے بھائی اللہ اس کو عزت دے، جو بھی ہے، لیکن امریکہ کا یہ ایجنڈا نہیں ہے، سب جانتے ہیں CIA کا یہ ایجنڈا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو شیعہ علماء کا یہ ہے ایجنڈا ہونا چاہیے، شیعہ علماء کا یہ مقصد اور یہ ہدف، لیکن وہ نہیں کر رہے، یہ حقیر میدان میں آیا تو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ، کیونکہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں نا مجھے رد کرنے کے لیے، شیعہ علماء کو چاہیے وہ لائن لگا دیں نا، ادھر آ جائیں 4-5 آدمی، ہم ان سے گفتگو کریں کہ بھئی آپ کی یہ بات غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، پھر لوگ دیکھیں گے بھئی، اگر میرے پاس جواب نہیں، لوگ دیکھیں گے نا، صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھا، باقی جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ پاکستانی عوام سے بھی بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، پاکستانی عوام کے ساتھ آپ کا بہت پیار ہے، اور یہاں سے بھی آپ کو بہت زیادہ پیار ملا ہے، ہمیشہ پاکستانی عوام نے آپ کو بہت پیار دیا ہے،
चाहे वो शिया कम्युनिटी हो। और ये भी है कि तकरीबन आपके जो 98% से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं वो बिल्कुल यंग बच्चे और बच्चियां हैं। और अ, छोटे बच्चे भी अब आपकी तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं, खासकर आपकी ड्रेसिंग की वजह से, या आप जैसा टेक्नोलॉजी पे अबूर रखते हैं, इस वजह से बच्चे भी अब आपकी तरफ मुतवज्जो है। तो आपका पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या आगे इलेक्शन भी हो रहे हैं, और एक मजमून प्रोपगंडा भी हमारी अफवाज के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर से ही किया जाता है, और उन्हें नुकसान भी पहुंचाया जाता है ये दहशतगर्दों की तरफ से। तो उस पे आपका क्या रद्द अमल है? इंशाल्लाह जो लोग दहशत गर्दी करते हैं अल्लाह ताला उनको उनका मुंह काला कर दे, उनको जलील कर दे। और जिन लोगों ने दहशत गर्दों की, उन लोगों ने खुद हौसला अफजाई की है, वो सपोर्ट किया है, अल्लाह ताला उनको भी जलील करे। और मैं यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क रहे, और अल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम जो बहुत वहाँ पे गुरबत और फ़क्र और इक़्तिसादी जो हालत है, महंगाई जो है, अल्लाह ताला पाकिस्तान के सियासतदानों को, पाकिस्तान चलाने की हुकूमत चलाने वालों को यह अक्ल दे दें कि अपनी कौम की वो खिदमत करें, और वो काम करें जिनकी वजह से लोगों की मईशत बेहतर हो, लोगों की ज़िंदगी की मुश्किलात ख़त्म हों, जो कीमतें नीचे आ जाएँ, और लोग इज़्ज़त के साथ और आसानी के साथ वो ज़िंदगी गुजार सकें। ये उनकी कोशिश होनी चाहिए। अफ़सोस के साथ ये नहीं हुआ है पाकिस्तान में। जो काफ़िर ममालिक हैं उनकी तरफ देखें, उनके गवर्नमेंट से यही कोशिश करते हैं कि हमारे मुल्क के लोग आरामी में, रिफ़ाह में और सहूलत में और इज़्ज़त के साथ रहें। लेकिन मुसलमान मुल्कों में वो ये हुक्मरान इन फ़िक्र में नहीं होते कि उनके अवाम की खिदमत, अपने अवाम की खिदमत करें। मुसलमान मुल्कों में ये है कि जो भी आता है कि कैसे मैं 4, 5, 10 साल यहाँ पे हुकूमत में रहूँगा, तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं चोरी करके अपना जो है अगले अगले वाली नस्लों के लिए मैं कुछ ज़ख़ीरा कर लूँ। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला इन सबको हिदायत करे। और पाकिस्तान की जो फ़ौज है, वो आप जानते हो एक इदारा है पाकिस्तान का, जो एक सॉलिड इदारा है ना पाकिस्तान में, वही फ़ौज है। उसके बड़े-बड़े जी बिल्कुल। फ़ौज के बड़े वो भी हैं, बड़े गलतियाँ भी हैं, फ़ौज ने जो गलतियाँ की हैं पिछले 40-50 साल में। तो इंशाल्लाह वो मैं क्या कह सकता हूँ, आप लोग उसको बेहतर जानते हैं। फ़ौज जो है वो खुद जानते हैं कि वो क्या करें भाई। हमारे इन बातों में मुदाखलत की ज़रूरत एक नहीं। कॉमन सवाल इसमें बहुत जी ज़्यादा सर। पूछा गया है, बहुत ज़्यादा मुझसे पूछते हैं। और वो कहते हैं जी कि अलग साहब से ये पूछें कि अलग साहब की, क्योंकि पाकिस्तानी ज़ाकरीन के ऊपर भी नज़र रखते हैं और उलमा पे भी, और काफ़ी मालूमात रखते हैं। वो कहते हैं यार कि अलग साहब को कहें कि अगर हमें ज़ाकर सुनना हो तो ये पाकिस्तान में भी उनका कोई फ़ेवरेट ज़ाकर है क्या? कोई फ़ेवरेट आलम है? नहीं, मैं जैसे नहीं अलग जानता भाई। साहब क्या ज़ाकिरीन को मैं नहीं जानता। मैंने कभी उलमा का ज़ाकिरीन की बता दें। मजालिस नहीं सुनी है। हत्ता कि मैं ये गुज़नफ़र अनवास तो अंसवी साहब हैं ना, इतने मारूफ़ हैं, मैंने इनकी मजालिस नहीं सुनी है। तो मैं ज़ाकिरीन से मैं एग्री नहीं करता। मैंने 1-2 दफ़ा इनकी जो बातें सुनी हैं, ये बहुत ही गलत बातें कहते हैं। ज़ाकिरीन बहुत निहायत गलत बातें कहते हैं। मुताला वगैरह तो होता नहीं है, हुँ। वो आयत कुछ और कह रहा है, ये कुछ और उसमें से निकाल लेते हैं। भई देखें, दीन ये नहीं है कि हम अपने से कुछ बनाते जाएँ, वो ऐसे नुक्ते बना-बना के, वो मसलन हाफ़िज़ तसद्दुक़ है ना? हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, कभी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मैंने वो वही फ़ज़ाइल बनाने वो ये बातें भई देखें, मुश्किल ये है कि जो लोग मदरसे में पढ़ते हैं ना, वो मदरसे में दीनी तालीम तो होती नहीं है, वो फ़ुज़ूल बातें होती हैं। तो ये जब आते हैं कि हमने तकरीर करनी है, तो उनको पता चलता है कि तकरीर करने के लिए वो बातें जो तकरीर के लिए हैं, मारिफ हैं अवाम के लिए, वो तो मदरसे में हमने सीखी नहीं है, हम अपने से अभी रिसर्च करना होगा। तो वो फिर ज़ीरो से शुरू करते हैं, तो उसका मुश्किल ये पेश आता है कि ये लोग अपने से बनाना शुरू कर लेते हैं। ये जो मुश्किल है ना ज़ाकिरीन का और उलमा का, ये ज़ाकिरीन उलमा दोनों की मुश्किल है। ये अपने जेब से बनाते हैं, अपने नफ्स से बनाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं क्या कहूँ कि अवाम को ये पसंद आ जाए। उसके मुताबिक कोई आया, कोई रिवायत ढूँढ लूँ। अगर कोई आया रिवायत मिल जाए, ना मिले, अगर ना भी मिले ना, तो किसी आया को तोड़ के, खींच के, उसको तोड़-मरोड़ के उसी तरह अपने मकसद के लिए, ताकि मैं अवाम से मैंने ये दाद लेनी है, मैंने ये नुक्ता साबित करना है। तो ये जो मुसीबत है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। हम कुरान के पास जब जाते हैं, हदीस के पास जाते हैं, तो हमें खाली ज़हन तस्लीम होने के लिए जाना चाहिए। कि हम वहाँ जाके देखें अइम्मा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। ना ये कि पहले से हमने किसी किसी कोई अपना मकसद बना दिया है, अब उसको डेकोरेट करने के लिए,
اب اس کو زینت دینے کے لیے ہمیں قرآنی آیت کی ضرورت ہے یا کسی حدیث کی ضرورت ہے. تو یہ مصیبت ہے ذاکرین کا. تو میں لوگوں کا اگر کوئی ذاکر ایسا ہے، دیکھیں اگر کوئی ذاکر ایسا ہے جو صحیح لوگوں کو باتیں بتا رہا ہے، اس نے وہ واقعاً دھیان رکھتا ہے کہ میں جو جملے کہوں گا وہ سب اہل بیت علیہ السلام کے فرمائشات کے مطابق ہوں، تو وہ تو اللہ کا ولی ہے، وہ تو بہترین شخص ہے. اس کا ہاتھ چومنے کا، اس کو ہر طرح کا احترام کرنا اور سپورٹ کرنے کے وہ لائق ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ذاکر زیادہ ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسے عالم پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. ممبر بالکل خراب ہے شیعوں کا، چاہے وہ ذاکرین والا ممبر ہو یا علماء والا ممبر ہو. یہاں پہ تعجب یہی ہے کہ لوگ شیعہ کیسے بچے نا تعجب یہی ہے ان علماء اور ذاکرین کے باوجود یہ مذہب بچا کیسے ہے. تعجب تو یہ ہے ہمیں، اسی لیے مذہب نہیں بچا ہے. اکثر لوگ، بہت سارے لوگ غالب بن چکے ہیں. یہ جی تھینک یو سر. آپ دوسروں کو بھی باری دیں. لاسٹ سوال. اوکے، لاسٹ سوال. اچھا سر، آج پہلے تو لوگ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنے بچوں کو عالم دین بنائے یا ذاکر بنائے. آپ کو پتہ ہی، یار پتہ کہتا ہے ڈاکٹر انجینئر بنے. ابھی آپ میرے جو بچہ ہے، سپوز میں مثال دے دوں اپنے بچے کی، وہ کہتا ہے کہ میں نے حسن العیاری بننا ہے. تو اس کے لیے، جبکہ آپ تو مدرسوں کے بھی خلاف ہیں، آپ نے اپنے تجربات شیئر کیے ہیں اور بالکل ٹھیک آپ نے کہا ہے. اب اگر ہمارے بچے اگر اس طرف آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کنسپٹ، اس کے لیے کیا پراپر کیا طریقہ ہے، کس طرف بچوں کو لے کے جائیں گے؟ دیکھیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ انسان کو روزگار کے لیے کام کرنا چاہیے. کوئی کاروبار، کوئی چھوٹا موسا، کوئی بھی کام سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. کوئی مثلا انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی نرس بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اور دینی تعلیم، جو ہمارے پاس ابھی دینی تعلیم جا رہا ہے کہ لوگوں کو آپ پروفیشنل مولوی بناتے ہیں. پروفیشنل مولوی کا مشکل یہ ہے کہ پہلے تو یہ مدارس ہے بکواس مدارس، ان میں دین ہے نہیں. حوضہ جب جاتے ہیں اس میں دین نہیں، الٹا انسان کافر ہو جاتا ہے. میں جب یہ کہتا ہوں کہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو، کیونکہ لوگ نہیں جانتے، شیعہ نہیں جانتے کہ علماء کے عقائد کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے. ان لوگوں کو تعجب ہوتا ہے. بھائی میں نے دیکھا ہے، میں کہتا ہوں آپ کے بچے کافر بن جائیں گے. تو اگر کوئی کافر بھی نہ بنے نا تو کافر کے بارڈر پہ بن جاتا ہے، وہ بارڈر لائن تک چلا جاتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ نہیں بنتے کافر، وہاں جا کے اچھے، لیکن وہ سب لوگ اس طرح نہیں ہوتے. اب مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ شہنشاہ نقوی، یہ جواد نقوی، یہ لوگ ان کے عقائد صحیح ہیں. یہ ان کے عقائد اگر کھول دیں نا، اکثر یہ علماء کے عقائد، ان کے عقائد میں بہت کفریہ مطالب بہت زیادہ ہیں. کسی کے عقائد میں کفریہ مطالب بہت زیادہ ہیں، کسی میں کم ہے، لیکن کفریہ عقائد اکثر ان میں پائے جاتے ہیں. کیونکہ یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ کی اتباع نہیں کر رہے ہوتے، یہ بدعات کے پیروکار ہوتے ہیں، یہ شیاطین کے پیروکار بن جاتے ہیں حوضے جا کے. ان کی برین واشنگ ہوتی ہے. تو دینی تعلیم کے لیے میرا یہی ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو بچپن سے عربی سکھا دیں، ٹھیک ہے نا، عربی یہ لوگ سیکھ لیں. یہ زبان جو ہے قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، اچھی طرح سے اس کو سیکھ لیں. اور اس کے لیے مثلا کوئی سیکولر اسکول بھی ہو یا کوئی ریلیجیس، اس سے فرق نہیں پڑتا، مذہبی اسکول ہو یا سیکولر اسکول، آن لائن ہو، جو بھی ہو، عربی زبان کو سکھا دیں. پھر عربی زبان سیکھنے کے بعد میرے جو تقریرات ہیں، میں اس میں حدیث بہت پڑھتا ہوں. میرے تقریرات کو اگر کوئی شخص سنے اچھی طرح سے، ان کو نوٹ کرے، تو میرے تقریروں میں اتنا علم ہے، میں اپنی تعریف نہیں کرتا، جو آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یعنی آپ کو کتاب خانے میں نہیں ملے گا، آپ کو حوضہ جا کر نہیں ملے گا، آپ کو آیات اعظام کے دروس میں بیٹھ کے اس طرح علم آپ کو نہیں ملے گا. جو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بالکل نچوڑ نکال کے کہاں سے میں نکال کر، وہ خالص جیسا ایک پرندہ اپنے جوزے کو نا اس کے منہ میں آ کے لقمہ تیار ڈال کے ڈال دیتا ہے، میں آپ کے سامنے اس طرح لقمہ تیار لا کے ڈال دیتا ہوں. تو آپ اگر اس کی قدر جانیں، اس باتوں کو سیکھ لیں اور اس کو نوٹ کریں، اور جو میں حوالے دیتا ہوں اس کو لکھا کریں، اس پہ غور کیا کریں. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد احادیث کے کتب کا مطالعہ، ان کا درس، مثلا کتاب کافی شریف کا مطالعہ اور اس کا درس، اگر کسی سے درس پڑھایا جائے تو دین یہی ہے بھائی. اور کتاب تفسیر برہان کا درس انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اصول کافی، فروع کافی کا درس، تفسیر برہان، اگر یہ دو تین کتابیں انسان پڑھ لینا، دنیا کا بہت بڑا عالم بن جائے گا. اللہ جانتا ہے، زیادہ کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں 2-3 سال ہی لگتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ انسان جا کے وہ پروفیشنل مولوی بن جائے. بے دین، کافر اور دین سے بھی جاہل، کافر جاہل اور دین سے بھی جاہل، دین کا پتہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا.
اس کے بجائے اگر انسان ادھر ہی راولپنڈی رہ کر، کراچی رہ کر، ادھر ہی جو چیزیں میں نے کہی اس کو پڑھ لے، اور ان کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھ لے. علماء کے کتب میں علم نہیں ہے بھائی، علماء کے کتب میں اصطلاحات ہیں، وہ وقت تلف کرنے کے لیے. انسان کے 10 20 30 سال ضائع ہو جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں سیکھا، مجھے تو صرف کچھ اصطلاحات آتے ہیں، علماء کے کچھ محاورے آ گئے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سلامت رہو. اوکے سر، بہت بہت شکریہ. اوکے.